بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمد ربك. اللہ تعالیٰ نے جب یہ کائنات بنائی تو اس کا اپنا ایک نظام جو ان کے ذہن میں تھا، اصل میں اس کا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا، اور اس نظام کو جاری و ساری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، جنات پیدا کیے، انسان پیدا کیے، آدمی پیدا کیے اور تمام دیگر مخلوقات پیدا کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میری مخلوق مجھے پہچانے. اس بات پر غور و فکر کرے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں پیدا ہوئے ہیں، پیدائش کے جو مراحل گزرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. پھر اس کے بعد ہم یہاں دنیا میں آ گئے. دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ اللہ تعالیٰ کی انعام اور نعمتیں ہیں اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. چھوٹا بچہ 1 دن کا ہوا، 10 دن کا ہوا، سال کا ہوا. اب آپ نے، میں نے، سب نے یہ سوچنا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو ہر دن ہمارا کہیں چھپ جاتا ہے. ہم 10 دن کے ہوتے ہیں تو اب یہ نہیں بتا سکتے کہ 10 دن کہاں گئے. یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ غیب میں چلے گئے. اور اب جب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کی جوانی کہاں چلی گئی، بڑھاپا کہاں سے آ گیا، تب بھی آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اور بالآخر ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ جس طرح آپ آنے سے پہلے کہیں گم تھے، یہاں سے جانے کے بعد بھی کہیں گم ہو جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کیوں گئے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وسائل ہمارے لیے بنائے ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، آکسیجن ہے، فوڈ ہے، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، یہ سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہر مخلوق ہمیں ہماری خدمت کرتی نظر آتی ہے. چاند ہماری خدمت پہ معمور ہے، سورج ہماری خدمت پر معمور ہے، ستارے کہکشائیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی دنیا ہے، آباد ہیں. پھر کس طرح ہم ناقابل تذکرہ شے تھے، اس شے میں کیا اللہ تعالیٰ کی صنعت ہے کہ وہ شے ایک ماں کی ڈائی میں، رحم میں جب اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں تو وہاں عجیب عجیب رنگ برنگی چیزیں، کہیں پھول بن گیا، کہیں آدمی بن گیا، کہیں پہاڑ بن گیا، کہیں چشمے بن گئے. تو یہ سب جو اللہ تعالیٰ نے رونق لگائی ہے، یہ آخر کیوں، اس کی کیا وجہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اگر دکھانا چاہتے ہیں تو دکھانے میں تو کیا دکھانے کا کوئی تو شو تماشا تھوڑا ہی ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے ہیں. رات دن نہ ہو آپ سارے کے سارے سوتے رہ جائیں گے. رات نہ ہو تو سارے دن اتنی محنت مشقت کریں گے کہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. کھانے پینے کو نہ ہو، بھوکے مر جائیں گے. پانی نہ ہو، آپ کی کھیتی باڑی نہیں ہوگی، کوئی چیز آپ کو کھانے کو ملے گی نہیں.
آخر یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو نظام اور سسٹم بنایا ہے، اربوں خربوں سنکھوں مخلوق کو اللہ تعالیٰ کھانا دے رہے ہیں، اور آپ اپنی چوائس اپنی مرضی سے کھانا کھا رہے ہیں۔ کوئی نہیں کہتا آپ کو آپ گوشت نہ کھائیں، کوئی نہیں کہتا سبزی نہ کھائیں، کوئی نہیں کہتا دال نہ کھائیں۔ اسی صورت سے جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کے تصرف میں، آپ جس طرح چاہے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جی ڈسکنیکٹ ہو گیا، دوبارہ کنیکٹ ہو گیا۔ جس کو نہیں ہوگا اتنے کہنے والے ہوگا اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ یہ آپ نے جو انتظام کیا ہے فی الارض خلیفہ کے سلسلے میں، اور افہام و تفہیم کے لیے سب مل جل کر بیٹھے ہیں، میرے خیال میں اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد اللہ کو دیکھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کر چکے ہیں۔ اب یہاں یہ پردہ ہمارے اوپر جو آ گیا نافرمانی کا، نافرمانی کی وجہ سے اس پردے کو ہٹائیں، اللہ کو دیکھیں۔ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ اقرب ہوں۔ اقرب کا مطلب یہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، سوئی جتنا بھی نہیں ہے۔ لیکن ابھی بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، آپ اسے کبھی دیکھتے ہی نہیں۔